اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلك آیات الكتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم یؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تاسین میم حروف مقطع جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تلک آیات الکتاب المبین، بے شک یہ آیات اس کتاب کی جو واضح طور پہ واضح کتاب کی یہ آیات ہیں. نتلو علیک بالنبائی، نتلو ہم پڑھتے ہیں اب تلاوت کرتے ہیں علیک آپ پر، من نبائی موسیٰ کی خبروں میں سے، یعنی کچھ خبریں، موسیٰ و فرعون، موسیٰ فرعون کی بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون وہ سرکشی کی اس نے زمین میں، یعنی کہ اس نے زمین سرکشی کی. وجعل اہلہا شیعا، اور بنایا اس نے اس کے رہنے والوں کو شیعا، گروہ میں، یعنی گروہ میں اس نے تقسیم کر دیا. یستضعف طائفۃ منہم، اور اس میں تاکہ وہ یستضعف اس نے کمزور کر رکھا تھا طائفتم ایک گروہ کو، منہم میں سے، یذبح وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم اور زندہ رکھتا تھا ان کی بچیوں کو. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ، اور ہم نے یہ ارادہ کیا، ہم نے چاہا، ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم احسان کریں ان پر جنہیں اس نے الذین وہ جو استضعفون جو بنا کر رکھے گئے تھے، فی الارض زمین میں کمزور بنائے گئے تھے. وَنَجْعَلَهُمْ اور دیں ہم، بنا دیں ہم انہیں، اعمتاً پیشوا یا امام، یعنی ان کے حکمران بنا دیں. وَنَجْعَلَهُمْ اور دیں ہم انہیں، اور تاکہ ہم دیں ہم انہیں، الوارث بنا دیں ہم انہیں وارث. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ہم اقتدار دیں انہیں زمین میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا اور ہم دکھائیں فرعون کو اور حامان کو اور جنودہما اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم میں سے، ما کانو یحذرون جس سے وہ ڈرا کرتے تھے، یعنی جس چیز سے وہ ڈرتے تھے وہی چیز ان کو دکھائیں. یہ سورہ قصص ہے، اور قصص کے معنی یعنی کہ کسی کو بھی معنی ترتیب و واقعات بیان کرنے کے ہیں، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پورے ترتیب سے موسیٰ علیہ السلام کا خاصا بیان، ان کے بارے میں خاصی تفصیل سے بتایا گیا ہے. تو ہم جیسے دیکھتے ہیں قصص جو ہے وہ پہلے بھی پڑھا ہے کہ ابن عباس اور جابر بن یزید کا تو قول ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ تینوں صورتیں، سورہ شعراء، نمل اور قصص، یہ کے بعد دیگرے ایک دوسرے کے پیچھے نازل ہوئی. تو ان کا اندازہ یہ ہوتا ہے کہ زمانہ نزول بھی قریب قریب ایک ہی ہے، اور اس لحاظ سے ان میں ویسے بھی قریبی تعلق ہے. ان تینوں میں موسیٰ علیہ السلام کے مختلف قصے کے جو مختلف اجزاء ہیں وہ بیان کیے گئے، تاکہ پھر باہر مل کر یہ پورا قصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. جس طرح سورہ شعراء میں ہم پڑھا ہے کہ نبوت کا منصب قبول کرنے سے جب معذرت کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرتے ہیں کہ قوم فرعون کا ایک جرم میرے ذمہ ہے، جس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں کہ وہ وہاں جاؤں گا تو مجھے قتل کر دیں گے.
پھر جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہم نے تمہیں اس وقت پالا نہیں تھا جب تم بچے تھے، اور تمہیں چند سال پھر تم رہے اور تم کیا کر کے یہاں سے چلے گئے؟ تو ان دونوں باتوں کی کوئی تفصیل وہاں پہ نہیں بتائی گئی۔ اس سورت میں بالکل مکمل تفصیل بتائی گئی ہے۔ اسی طرح سورہ نمل میں کہ قصہ جس طرح آتا ہے، یکایک شروع ہو جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے اہل ویال کو لے کے جا رہے تھے، پھر انہوں نے ایک وہ آگ دیکھی اور وہاں پہ چلے کہ میں تمہارے لیے کوئی راستہ پوچھ کے آتا ہوں یا خبر لے کے یا کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں، مگر یہاں اس کی کوئی تفصیل نہیں ملتی کہ کیسا سفر تھا، کہاں سے آ رہے تھے اور کہاں جا رہے تھے۔ تو یہ جو صورت ہے اس مکمل طور پر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے قصے کو تکمیل کر دیتی ہے، اس کو پورا بتا دیتی ہے۔ اس کے موضوع جو ہے وہ اصل میں ان شبہات کو اور ان اعتراضات کو دور کرنا مقصد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو لوگ کیا کرتے تھے، یعنی کہ ان پر ایمان نہ لانے کی وجہ جو وجہ وہ پیش کیا کرتے تھے اس کو رفع کرنا ہے۔ تو اس کے غرض کے لیے سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، تو اس سے بھی چند حقیقتیں بالکل واضح ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر غیر محسوس طریقے سے اسباب اور ذرائع وہ اس کے لیے پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس بچے کے ہاتھوں فراخر کو اور فرعون کا جو تختہ الٹنا ہے، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود فرعون ہی کے گھر میں اس کے ہاتھوں پرورش کروا دیا، اور فرعون یہ نہ جان سکا کہ وہ کسے پرورش کر رہا ہے، اپنے دشمن کو پرورش کر رہا ہے۔ تو اس کے خدا کے جی اس اللہ کی جو مشیت ہوتی ہے اس سے کوئی لڑ نہیں سکتا، یہ اللہ کی چال جب چلتا ہے تو پھر اس کا کوئی مقابلہ کیا نہیں جا سکتا۔ دوسرا یہ یہاں مقصد یہ بتانے کا ہے کہ جب کسی کو نبوت ملتی ہے تو اسی لیے کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا کہ کوئی اجلاس بلایا جائے، اس میں کسی کو وہاں پہ اس کو نبوت کا تاج پہنا دیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے نبوت مل گئی، تو یہ نبو والے یہ سوچتے ہیں کہ جی ان کو کہاں سے مل گئی، حالانکہ بیٹھے بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب وہ تھے غار میں تو انہیں نبوت مل گئی۔ یا موسیٰ علیہ السلام کو حالانکہ خود حوالہ دیتے ہیں کہ لولا اوتیا مثل ما اوتیا موسیٰ، ہمیں وہ آپ کو وہ چیز کیوں نہیں دی ہے جیسے موسیٰ کو دی گئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ دیکھیں گے جو وہ گئے ہیں وہ وادی میں وہاں پہ آگ لینے کے لیے اور راستہ پوچھیں گے، وہاں پہ ان کو نبوت مل گئی۔ تو پھر یہ کہ تیسرے یہ بات ہے کہ جس شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام لینا چاہتے ہیں وہ کسی کوئی فوج کے بغیر کوئی سر و سامان یا فوج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ اکیلا ہی اٹھتا ہے، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے، کہ اللہ ہی کی مدد کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر وہ سب کے سامنے خود بھیڑ جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت بخشتا ہے، اور وہ خود پھر وہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یقینی بات ہے کہ غالب کرتے ہیں، دوسرے ان کے سامنے سارے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کون موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کیا تھا، کچھ بھی نہیں، اکیلے اکیلے جا رہے ہیں، مگر فرعون آخر کار ڈوب ہی گیا۔ تو یہاں یہ بار بار یہ جو حوالے دیا کرتے تھے مشرکین مکہ کہ محمد کو وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، یعنی وہ عصا اور بیض یا ہاتھ کا چمکنا وغیرہ، تو یہ کھلے معجزے دیے گئے۔ تو لگتا ہے جیسے یہ باتیں اس طرح کرتے ہیں جیسے یہ ایمان اگر یہ دکھا دیں تو ایمان لے آئیں گے، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ جب معجزے دکھایا تو ان سب لوگوں نے انکار کر دیا، انہیں بھی کہا کہ یہ جادو ہے۔ تو یہ ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے دکھائے تھے، مگر یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پھر ان کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ہر دھرم ہو جائے پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، جس طرح فرعون ماننے کو تیار نہیں تھا تو اس کا آخر کار وہ بھی غرق ہو گیا۔ تو پھر اس کے بعد پانچواں رکوع سے اصل موضوع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو اعتراضات ہیں ان کے جواب آئے گا۔ تب شروع میں ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے یہ شروع کے چار رکوع ان میں کس طرح پورا بیان، ان کا پورا قصہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، جیسے اور آپ سے کہا گیا کہ اس طرح بیان کریں جیسے نظر علیک من نبأ، اس طرح بیان جیسے آپ وہاں موجود تھے، یعنی اتنا صاف ہم آپ کو بتائیں گے گویا کہ اس وقت کے ہوتے ہوئے آپ موجود تھے۔ تو یہاں یہ بتائے تلک آیات الکتاب المبین، یہ جو قرآن ہے اس کی آیتیں صاف صاف واضح ہیں، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے سورہ ہم پڑھیں گے، سورہ حامیم صد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربی لقوم یعلمون، ایسی کتاب جس کی آیات کھول کر بیان کی گئی، عربی قرآن ہے اس لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و سورہ کہف میں فرماتے ہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، یعنی ہم آپ کو اصل میں نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو زیادہ اہم اور شان والی ہو. تو یہاں اس کا تو یہاں پہ کوئی یہ بتا کچھ خبریں من نبأ موسیٰ، کچھ خبریں ہم سنا رہے ہیں. کچھ سے مراد ہے کہ یہاں پہ بتا شوق دلانے کے لیے قصے کا آغاز ان الفاظ سے فرمایا گیا ہے کہ ہم تجھ سے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اہم واقعہ کا کچھ حصہ حق کے ساتھ یعنی ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. لقوم یؤمنون، یعنی یہاں پہ بتایا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. یعنی مسلمان اپنے اوپر یہ قیاس کر لیں کہ ظالموں کے مقابلے میں فرعون سے بڑھ کر تو ویسا دیکھ مسلمانوں کے خلاف کون سب سے بڑا ظالم تو وہی تھا. تو بنی اسرائیل سے زیادہ تو کوئی مظلوم ہے ہی نہیں. تو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو کمزور ہونے کے باوجود فرعون کے مقابلے میں کامیاب کیا، تو اسی طرح یہ جو مسلمان مکہ میں ہیں کمزور ہیں یا تعداد میں کم ہیں، تو یہ اس وقت تو مغلوب ہیں، لیکن ان کے لیے ہرگز مایوس ان کو نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی اسی طرح مدد کرے گا جس طرح، اور انہیں بھی دشمنی سے نجات دلائے گا جس طرح اس نے فرعون سے ان کو نجات دلائی. یہاں پر ہے فرعون سورہ بقرہ کے شروع میں اس کتاب کو جس طرح بتایا گیا کہ لا ریب فیہ لا ریب فیہ لقوم یؤمنون، جن جن ان لوگوں کے لیے جو متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ آپ کو موسیٰ اور فرعون کے قصے کا کچھ حصہ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ اگرچہ قصہ تو کافر بھی سن رہے ہیں، مگر جنہوں نے قصے کو سن کے تو ایمان نہیں لانا، وہ تو پوری کتاب سن کے بھی ایمان نہیں لا رہے. پورے قرآن بھی اگر ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اسی طرح کچھ حصہ اس لیے فرمایا کہ اس کے بہت سے حصے کچھ دوسری صورتوں میں بھی ہم جیسے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن میں سب سے زیادہ آیا ہے. اس کا سورہ بقرہ میں، اعراف میں، یونس میں، مریم میں، شورہ، مومن، عنکبوت، دخان، بہت ساری سورہ ان کا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آتا رہا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ان فرعون علا فی الارض، کہ ان بے شک فرعون سرکشی کر رہا تھا زمین میں، یعنی زمین ملک میں، یعنی مصر میں. اس کا اقتدار مصر میں تھا تو وہاں پہ سرکشی کر رہا تھا، اور اس کے باشندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے یعنی ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا تھا. کسی کے ساتھ اس نے کسی کو دبا کے رکھنا اور کسی کو جو ہے وہ مراد دے کی اور انہیں تقسیم کر دیا تاکہ وہ اٹھنے ہی نہ پائیں. ان کا یہی مطلب ہے کہ جو کسی کو ہلنے نہ دیں. تو اس طرح کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو حکمرانی کرنے کا کہ سب کو لڑا کے رکھو تو پھر تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دیں گے تو جو مرضی آئیں گے کریں گے. تو پھر بتایا یہی گیا ہے کہ مصر کے باشندوں کو اس نے مختلف طبقوں میں تقسیم کیا دیا تھا. فرعون کے زمانے ویسے اگر دیکھیں تو تہذیب اور ان کے عقائد بھی ہندوؤں کی تہذیب سے ملتے جلتے تھے. ان کے یہاں بھی ہندوؤں کے یہاں بھی کئی طبقے ہیں، کوئی برہمن ہے، کوئی کھتری ہے، کوئی شودر ہے، ان طرح کی. اس میں برہمن جو ہے وہ سب سے اونچے طبقے میں، اور وہ شودر بیچارے وہ بالکل ہی ان کے تو انسانیت سے گئے گزرے سمجھتے ہیں ان کو. وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، یہ بھی گائے کی پوجا کرتے رہتے. تو حالت یہ کہ فرعون جو ہے مصر میں رہنے والوں کو مختلف گروہ میں بانٹ کے سے رہتا کہ وہ آپس میں لڑتے رہے اور یہ اپنی حکومت کرتا رہے. تو اس میں نہ کوئی اختلاف کی ضرورت کر سکتے تھے، اور حالانکہ اس نے اپنے رب ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا اور الہ بھی تو سب کچھ، وہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں یہی بتایا یعنی ان کو کمزور کرنا، یعنی ان میں سے ایک گروہ کو ان میں سے بہت ہی زیادہ کمزور کر رہا تھا. مراد اس سے بنی اسرائیل ہیں. تو یہ بنی اسرائیل کو ہم جیسے جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر سے آئے تھے اور بہت مدت کے ہاں شان و شوکت سے حکمرانی کرتے رہے تھے، عزت و احترام کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے. مگر پھر انہوں نے بھی جب اللہ کے نافرمانی کی اور ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے وہاں کے جو اصل جو باشندے تھے جو قبطی کہلاتے تھے ان کو ان پر مسلط کر دیا. اور اس فرعون نے تو پھر کمزور اور بے بس کرنے کی خوب انتہائی کر دی. تو ان کی حالت یہ کر دیا تھا اس نے کہ ان سے پھر ہر قسم کے مشقت والے سارے کام زبردستی لیتا تھا. کھیتی باڑی ہو گئی، عمارتیں بنانا، نہریں کھودنے کا کام، اور پھر گھر میں خدمت کے لیے اس نے ان کو عورتوں کو لیا جاتا تھا، اور تو عورتوں سے سارا کام وہ لیا کرتے تھے. پھر ان کو لڑکوں کو اس لیے ذبح کر دیتے تھے کہ وہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ لوگوں میں ایسا نہ ہو کہ وہ زیادہ تعداد میں ہو جائیں پھر ہماری حکومت ہی الٹ دے. اس لیے انہوں نے بچوں کو ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو رکھتا تھا کہ کام کاج بھی کریں اور پھر ان کے ساتھ وہ بیت فیلی بھی کریں. تو یہ ان کا ایک مقصد تھا. کس طرح انہوں نے ایک گروہ کو بہت زیادہ کمزور کر دیا، ان کے بچوں کو ذبح کرتا، ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. ان لہو کان من المفسدین، بہت زیادہ فساد کرنے والوں میں سے تھا.
یعنی یہ اس وجہ ہے کہ لوگوں میں سے تھا جو فساد اور بالکل فساد کیا کرتے تھے، مگر ہم نے یہ کیا، نريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو کمزور کر دیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل پر، اس زمین میں یعنی مصر میں، اور ہم بنائے انہیں پیشوا اور ہم بنائے انہیں وارثین، یعنی ہم ان کو، یعنی جیسے کہتے ہیں نا، جب مظلوم ہوتا ہے تو اس کے لیے تو اللہ، جیسے ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچ، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ کہ مظلوم فرعون تو اس مظلوم قوم کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنے پہ تلا ہوا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا ارادہ یہ تھا کہ لوگوں پر احسان کریں جنہیں نہایت کمزور کیا گیا ہے۔ احسان جیسے ہم جانتے ہیں کہ وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو بغیر کسی کام کے، بغیر کسی کوئی کام کے اس کے عوض مل جاتی ہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا مگر اللہ اس کا آپ کو آپ پہ احسان کر دے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ وہ خود اس نے احسان ان پہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا کہ ہم ان پہ احسان کریں گے، یعنی کہ بنی اسرائیل فرعون سے نجات کی نعمت اور دوسری نعمتیں جو بھی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہمارا احسان اور فضل و کرم تھا۔ پھر ہم نے چاہا کہ ان کی مدد سے ان کو مدد کرے اور ان کو دین کی پیشوائی کے ساتھ حکومت و اقتدار کا پیشوا بنا دیں، تاکہ کسی کو ان پر ظلم کرنے کی ضرورت ہی نہ ہو، اور نہ جعلہم الوارثین، اور ہم ان کو وارث فرعون اور آل فرعون کے غلبے اور اقتدار سب چیزوں کا، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کرے ہم ان کو وارث بنا دیں، جیسے ہم پڑھا ہے کہ اس فرعون اور وہ سب غارق ہو گئے، اور پھر کوئی اور قوم آئی ہوگی جس نے، یعنی فرعون وغیرہ تو غرق ہو گئے اور بنی اسرائیل آگے چلے گئے، اور پھر واپس بھی آئے ہوں گے اور پھر انہوں نے وہاں پہ اقتدار بھی سنبھالا، یا دوسری کسی قوم نے آ کے وہاں سے ان سے تو وراثت حاصل کر لی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَا مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، یعنی ہم انہیں اقتدار دیں اور فرعون اور حامان کے لشکروں کو انہیں وہ چیز دکھلائیں جن سے وہ ڈرتے تھے۔ یہ حمان جو تھا وہ فرعون کا وزیر تھا، جو ظلم و ستم میں اس کا شریک تھا، وہ اس کے ساتھ ظلم و کیا کرتا تھا لوگوں پر۔ تو ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم چاہتے تھے کہ انہیں زمین میں اقتدار بخشیں اور ان کا سکہ جما دیں، اور فرعون حامان کے لشکروں کو جس خطرے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا شروع کیا تھا انہوں نے، کہ کہیں ان کی تعداد زیادہ نہ ہو جائے، یا ویسے بھی کہتے ہیں کہ ان کو کسی نجومی نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ تیرے اقتدار کو حاصل کرے گا۔ تو اس وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو پنپنے ہی نہ دیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کریں کہ ہمارا یہ ارادہ تھا کہ ہم فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکر کو دکھا دیں وہی چیز، یعنی کہ وہ خطرہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جس سے وہ ڈرا کرتے تھے، جس کے ڈر کی وجہ سے اتنا یہ ظلم وہ کیا کرتے تھے، ان کے کوئی کسی کو ہلنے نہ دیتے تھے۔ تو پھر انہیں کیونکہ بنی اسرائیل کے ذریعے سے وہ خطرہ انہیں حقیقت بنا کر اللہ تبارک بتائے، ہم بنی اسرائیلی کے ذریعے سے وہ خطرہ انہیں حقیقت بنا کر دکھائیں، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اللہ کی تقدیر جو ہے وہ کبھی نہ ٹل سکتی ہے، اور اس کے ارادے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کو کوئی تو اس کو تو روک سکتا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کسی کو چاہیں گے کہ وہ غالب آ جائے تو اس کا مقابلہ کا کون کرے گا؟ اس طرح نا کہ یوسف، سورہ یوسف میں آتا ہے واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے، اور مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ جس کے ذریعے چاہتا ہے، جس کے ذریعے چاہتا ہے وہ اسی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے جو آج کل جو مسلمان کمزور ہیں اور جن کو بہت ہی زیادہ کمزور بنا کر رکھ دیا گیا، ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے لیے دعا بھی کریں، اور انہیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وقت آئے گا، وقت تو آئے گا، لیکن کب آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں؟ ہم تو جلدی میں، انسان تو بڑی جلدی میں ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وقت کا حساب کچھ اور ہے۔ ایک وقت ضرور آئے گا جب یہ جو آج ظلم کر رہے ہیں فلسطین میں یا کشمیر میں اور جگہوں پہ جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ وہ بھی اپنا بھگتیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح نیست و نابود کریں گے، اور ان لوگوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے جو آج بڑی مشکل میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ امن و امان میں رکھے، وما علینا الا البلاغ۔